روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح جو ہے جیلم کے اندر سیاسی خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو روزانہ ہی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو عمران خان تو فی الحال اندر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ٹکٹ کس کو دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کی جو ضلع قیادت جیلم میں ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کہ ضلع جیلم کی سیاست میں میر محمد فیاض اور راجہ مطلوب مہندی ان کو ٹکٹ نہ دے کے پاکستان مسلم لیگ نے اپنے لیے مسائل کھڑے کر لیے ہیں۔ جو ووٹ بینک تو پہلے ہی بتایا کہ ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کا ہے، لیکن مطلوب مہندی کی بات نہیں کر رہا، ایک اور ایسا خاندان جس کو ہم بولتے ہیں صحافی اس وقت، جس کا بڑا چرچا رہتا تھا، فواد آیا سواد آیا، وہ اب نظر نہیں آ رہے۔ کیا وہ بات ہے؟ نہ تو فیصل سامنے آ رہا ہے، تو نہ جو ہے راجہ سعدیہ اکثر نظر آتی تھی ان کی، اور اس کے بعد فوک ہے، وہ کوئی بھی بندہ سامنے نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجہ؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو جیلم۔ ناظرین، جیلم کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جیلم کے صحافی نعیم بٹی صاحب اور ڈاکٹر ایاز صاحب، جن کو آپ جانتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جیلم کی سیاست کی صورتحال روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بٹی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح جو ہے جیلم کے اندر سیاسی خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو روزانہ ہی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو عمران خان نے کیا روزانہ کی بنیاد پہ تبدیلیاں بتائی تھی؟ دیکھیں جی، عمران خان تو فی الحال اندر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ٹکٹ کس کو دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کی جو ضلع قیادت جیلم میں ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی، نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ ٹکٹ کس کو دیا گیا ہے۔ دو کو ٹکٹ دیے گئے تھے، لیکن وہ بھی پتہ چلا بعد میں کہ ایک مسلم لیگ کے ٹکٹ کے لیے کوشاں رہا اور دوسرا پیپل پارٹی کے لیے کوشاں رہا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے گجرا اس میں کل جمع ہوئی ہے، وہاں پہ راجہ یاور کمال کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں، راجہ یاور کمال کا جو ہے وہ تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ چوئی پہ، لیکن میر فیاض جو ہیں وہ ویس خالق کے ساتھ مل کر ان کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ظاہری بات ہے، یہ چیزیں تو اب نظر آئیں گی مزید۔ ڈاکٹر یاز صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اتنا مضبوط کینڈیڈیٹ تھا وہ کہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا جو ہے کینڈیڈیٹ ہی نہیں لے کے آئی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ضلع جیلم کی سیاست میں میر محمد فیاض اور راجہ مطلوب مہندی ان کو ٹکٹ نہ دے کے پاکستان مسلم لیگ نے اپنے لیے مسائل کھڑے کر لیے ہیں۔ راجہ یاور کمال کی سیٹ بڑی مشکل سے ون کی جا سکے گی، اور اسی طرح راجہ چودھری فرح الطاف صاحب کو 61 میں ٹکٹ دیا گیا ہے۔ راجہ مطلوب مہندی صاحب نے چونکہ آزاد کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا، نون اور نون دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اسی طرح یہ یاور کمال اور میر فیاض جو گروپ ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تو ادھر بھی مقابلہ بڑا سخت ہو جائے گا، ان کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ اور یہ پہلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ کی سیاست میں ضلع جیلم میں ہوا ہے کہ اس طرح کی سچویشن، ٹف ٹائم ملے گا، بہت ٹف ٹائم ملے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ہے کہ چودھری فرق کے لیے ٹف ٹائم ہے، کیونکہ راجہ طالب اور مطلوب مہندی یہ پرانے خاندان کے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، اپنے ایریے کو جانتے ہیں، ان کا کافی ووٹ ہے اور کافی عرصہ یہ پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں۔ تو بٹی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی بھی کہیں نظر آ رہی ہے جیلم میں یا کوئی نہیں؟ پیپل پارٹی کا ووٹ بینک پہلے ہی بتایا کہ بہت کم ہے، پیپل پارٹی کا کوئی محل مقابلے میں نہیں آئے گا۔ اب ایک راجہ زاہد ہیں جو چودھری زاہد جو ہیں وہ ٹی آر ہیں، تو وہ ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ باقی جو پیپل پارٹی ہے اس کا کوئی ٹف ٹائم۔ چودھری زاہد کو جو ہے پی ٹی آئی کی ووٹ پڑ سکتی ہے؟ جی نہیں، پی ٹی آئی کی ووٹ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کے اپنے آزاد امیدوار کھڑے ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے۔ تو پی ٹی آئی اب میرا خیال فیصلہ کریں گے کچھ دنوں تک کہ وہ اپنا ایک امیدوار کھڑا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں جس طرح پکڑ دکڑ جاری ہے؟ دیکھیں جی، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کا پورا یہ ارادہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ الیکشن کروانا ہے۔ الیکشن تو ہو کے رہیں گے، تو آئین کے مطابق الیکشن بنتے ہیں۔ الیکشن آئین کے مطابق تو 90 دن میں بنتے تھے، لیکن اب تو آئین پیچھے رہ گیا، لیکن سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ دے دی ہے الیکشن کمیشن اور ساری جماعتوں کی مشاورت سے، تو اس پہ الیکشن تو ہوں گے۔ انشاءاللہ ناظرین، الیکشن تو ضرور ہوں گے، آپ کا حق ہے، آپ ووٹ ضرور ڈالیں، لیکن آخر پر نہیں بٹی سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں سمجھ آ رہے، ابرار شاہ اپنا سمجھ رہا ہے اور باقی جو ہے اپنا سمجھ رہے ہیں، تو بیسک جو ہے ایک تو نشان بھی چلا گیا، بلے کا نشان نہیں اب رہا، تو یہ کس طرح ہینڈل کر سکیں گے، کس طرح بتا سکیں گے عوام کو کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا عمران خان کی فوٹو لگا کے کوئی بھی آزاد امیدوار ووٹ حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ضلعی قیادت نے تحریک انصاف کی جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ اتنے کہ میرا خیال ہے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ شاید ان کو یہی خطرہ تھا کہ جس طرح گرفتاریاں ہو گئی ہیں اور ہمیں بھی گرفتار نہ کیا جائے. تو باقی جو ووٹ بینک تو پہلے ہی بتایا کہ ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کا ہے، لیکن یہاں پہ تقسیم ہو چکی ہے اس وقت پی ٹی آئی، اور اوپر جو ادارے ہیں انہوں نے بھی کچھ تقسیم کر دیا ان کو. اب دیکھتے ہیں کہ اب 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. اچھا، آخر پر مجھے یہ بھی بتا دیں، ذہن میں آ گیا کہ جہلم کا ایک ایسا خاندان جو ہر جگہ پہ نظر آتا تھا مائنس ہو چکا ہے جہلم میں، کیا یہ سچی بات ہے؟ جی بالکل، راجہ مطلوب مہدی کا ایک مقام تھا، ان کے نوابزادہ اقبال مہدی کا نام تھا. میں مطلوب مہندی کی بات نہیں کر رہا، ایک اور ایسا خاندان جس کو ہم بولتے ہیں صحافی اس وقت، جس کا بڑا چرچا رہتا تھا، فواد آیا سواد آیا، وہ اب نظر نہیں آ رہے. کیا وہ بات ہے؟ نہ تو فیصل سامنے آ رہا ہے، تو نہ جو ہے راجہ سعدیہ اکثر نظر آتی تھی ان کی، اور اس کے بعد فوق ہے، وہ کوئی بھی بندہ سامنے نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی چودھری فواد صاحب نے جو ان کے ہے تھے، جو انہوں نے کیے ہیں اپنی وزارت میں، وہ پی ڈی خان روڈ پہ جو کام ہوا ہے وہاں پہ کچھ ان پہ لگائے گئے ہیں الزامات کہ انہوں نے اس میں کرپشن کی ہے، تو وہ تو اب سوال دے رہے ہیں جیل میں. تو باقی جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے، جو کام چل رہا ہے گرفتاریوں کا، تو پی ٹی آئی اس وقت میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ ان کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے. اچھا، میرے ذرائع کے مطابق تو پی ٹی آئی کی مین قیادت نے یہ بتایا ہے کہ فواد کی فیملی کو ہم ٹکٹ دے ہی نہیں سکتے اور ہم نے دینا ہی نہیں ہے. جی بالکل، وہ تو عمران خان نے پہلے بھی کہہ دیا تھا جب وہ باہر تھے کہ جو پارٹی چھوڑ کر گیا ہے وہ بالکل اس کو ٹکٹ نہیں دی جائے گی، بلکہ نئے جو لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دی جائے گی. جی ناظرین، بالکل میں اپنے جہلم کے یہ جو صحافی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ٹائم دیا اور آج کا ولاگ آپ کے سامنے پیش کیا. مزید اپڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہیں دیکھو جہلم، اور جہلم کی سیاست کے حوالے سے اس پیج کو لائک اور شیئر کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر انفارمیشن مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.